دوسرے ملکوں میں ہندو فوبیا کیوں نہیں ہے, اسلامو فوبیا کیوں ہے؟ وہ دوسرے ملکوں میں ہے. اگر وہ میڈیا میں چونکہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس میں یہ تھوڑا سا تاثر دیا جا رہا تھا جو کہ اب نہیں ہے. ان میں بھی ہے اس طرح کی معاملے ہیں تعصب اور تنگ نظری کے, لیکن وہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتا. افغانستان میں جو رجیم آئی تھی طالبان کی, انہوں نے کچھ کارروائیاں ایسی کی تھی جس کی وجہ سے یہ اس وقت یہ ٹرم بہت زیادہ ہائی لائٹ کی گئی تھی ویسٹرن میڈیا کی طرف سے, ویسٹرن اسکالرس کی طرف سے, کیونکہ وہ اسلامو فوبیا کو اپنے خلاف ایک ڈر سمجھتے ہیں, ایک مطلب یونٹی سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ہم نے کرٹیل نہ کیا تو یہ ہمارے لیے تھریٹ بن جائیں گے. انڈیا میں تو ضرور پایا جاتا ہوگا کیونکہ ہم نے بہت عرصے تک جو ہے وہاں پہ یہ بر صغیر جو ہے پاک و ہند یہ اکٹھا ہی تھا, تو ہم نے مسلمانوں نے جو ہے نا حکومت کی ہے, تو وہ ہو سکتا ہے ان کے دل میں جو ہے وہ کچھ خلف سا ہو ہمارے بارے میں یا کچھ ایسی باتیں ہوں. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال, میں ہوں ثنا امجد. ناظرین, ہندوستان سمیت کئی ممالک میں اسلامو فوبیا پایا جاتا ہے. اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں, فلمیں بنائی جاتی ہیں. ہمارے بچے بھی پریشان ہیں کہ آخر میں سچ ہے کیا. اسی پر بات کریں گے آج ہم پاکستان کی عوام سے, اور ان سے جانیں گے کہ ان کے نزدیک اسلامو فوبیا کیا ہے اور کیوں ہے, اور ہندو فوبیا کیوں نہیں پایا جاتا. تو آئیے جانتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کا اس پر کیا کہنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ فیصل. فرقان سلیم. عمران. سر, آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں بہت زیادہ اسلامو فوبیا پایا جاتا ہے؟ دوسرے ملکوں سے مراد آپ کی اگر یہ ہے کہ وہ لوگ تعصب اور تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یقیناً ان کی سوچ میں فرق ہے. جسٹ لائک میں ایک کامن آدمی ہوں, مجھے جو اسلام کی سمجھ بوجھ ہے اور میں ایک ایز اے اسٹوڈنٹ بھی ہوں, سیکھنے کا ہمارا پروسیس جاری رہتا ہے جو ہمارا اسلام دین سکھاتا ہے ہمیں. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی فوبیا والی بات ہے. اسلام تو بڑا ایک فطرتی دین ہے اور بڑا پازیٹیو ہے, ہر چیز کو پازیٹیو لیتے ہیں. ایون دین کہ آپ دیکھیں ہمیں تو یہ حکم ہے کہ اگر آپ چل رہے ہیں تو راستے میں پتھر ہے تو پتھر ہٹائیں تاکہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اسلام میں یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں. اگر کوئی اس کسی سبجیکٹ یا کسی وہ موضوع پہ بات کر کے اس کو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو ان کی تھاٹس اور یونیورسٹی سوچیں ہیں, میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. سر, آپ کے نزدیک اسلامو فوبیا ہے کیا؟ اسلامو فوبیا جسٹ لائک جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو عرض کیا کہ اسلامو فوبیا میں ان کا تعصب ہے اور تنگ نظری ہے. اس میں فوبیا کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا, افیئر, خوف کرنا. تو مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس چیز سے ڈرتے ہیں. میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ یہ تو ایک پازیٹیو دین ہے اور اس میں اپروچ, آپ کی سوچ, آپ کے فکر, آپ کی تشریحات سب پازیٹیو ہیں. اس میں فوبیا والی کون سی بات ہے؟ فوبیا وہ جسٹ لائک کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں فوبیا کو, وہ کیا کہتے ہیں, جہاد کہتے ہیں یا ٹیررزم کہتے ہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو میرے نہیں خیال کہ یہ اس میں کوئی ایسا. دوسرے ملکوں میں ہندو فوبیا کیوں نہیں ہے, اسلامو فوبیا کیوں ہے؟ وہ دوسرے ملکوں میں ہے. اگر وہ میڈیا میں چونکہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس میں یہ تھوڑا سا تاثر دیا جا رہا تھا جو کہ اب نہیں ہے. پہلے کچھ عرصہ پہلے یہ اسلامو فوبیا پہ بات ہوئی تھی, لیکن یہ دوسرے مذاہب میں بھی ہے. اس میں بھی وہ اپنا وہ جیسے ان میں بھی ہے اس طرح کی معاملے ہیں تعصب اور تنگ نظری کے, لیکن وہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتا. جن کنٹریز میں کسی حد تک اسلامو فوبیا پایا جاتا ہے اسے اب ہم ٹھیک کس طرح کر سکتے ہیں؟ اسلامو فوبیا پانے کا مقصد وہی ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور اپنے تاثرات کو بہتر کریں, اپنا امیج بہتر کریں. جسٹ لائک آپ دیکھیں ابھی ہم شہروں پہ ادھر وائلیشن کرتے ہیں. اب جب وہی لوگ ہیں, جب ہم باہر جاتے ہیں نا تو آپ بھی یقین کریں گی کہ جیسے یو اے ای میں یا کسی یورپ کنٹریز میں آپ جاتے ہیں تو آپ فوری اپنے آپ کو ایسے ایس او پیز میں ایئرپورٹ اترتے ہی کر لیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی, یہاں پہ ہم نہیں کرتے. تو تاثر ہم لوگوں نے خود دینا ہے اپنا. اگر تاثر ہم اچھا دیں گے تو ہمارا اچھا رزلٹ آئے گا. یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں نیگیٹو چیزیں ہماری ہیں جو کاؤنٹ ہوتی ہیں, وہ ہمیں ٹھیک کرنی چاہیے. وہ ہمیں ڈسپلن سے بات, اپنے آپ کو ڈسپلن میں لانا چاہیے. سر, آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ کچھ ممالک میں اسلامو فوبیا کسی نہ کسی حد تک پایا جاتا ہے؟ نہیں میم, اسلامو فوبیا تو نہیں پایا جاتا. یہ بیسیکلی ویسٹرن ٹرم ہے, ویسٹرن اسکالرز نے اسے ایجاد کیا تھا اور 20 سینچری کے آغاز سے یہ ٹرم استعمال ہونی شروع ہوئی تھی. اس کے بعد جو ایکسٹریمسٹ اور فنڈامنٹل مسلمز ہیں انہوں نے کچھ کارروائیاں کی تھیں جن کی وجہ سے یہ ٹرم کافی زیادہ اوپر کے سامنے آئی اور CNN کر وغیرہ نے اس پہ کافی زیادہ ڈیبیٹ کی اور اس کو اسلامو فوبیا بتا دیا کہ مطلب سارے مسلمان ایک طرح کے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, سب ایک جیسے نہیں ہیں, سب بہت زیادہ میجورٹی وہ اچھوں کی ہے, لیکن کچھ یہ ہے کہ جو
جن کے رائٹس ڈپرائیو ہو جاتے ہیں وہ کوئی وائلنٹ ایکشن یا وائلنس کا راستہ لے لیتے ہیں. مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مطلب اسلاموفوبیا ہیں, مسلمان ایسے ہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں نا, مطلب یہ اسلاموفوبیا صرف مسلمانوں کو کہتے ہیں, تو باقی جو چیزیں ہیں وہ کہاں پہ جائیں گی؟ جیسا پہلے بھی تو حملے ہوتے رہے ہیں نا. اگر مسلمانوں کے علاوہ کسی نے آج تک حملے نہیں کیے, کسی نے آج تک وائلنس نہیں کی, کسی نے آج تک ٹیررزم نہیں کیا, کیا کوئی پہلے مطلب ایکسٹریمزم نہیں تھا؟ آپ دیکھیں نا, ورلڈ وار 2 دیکھ لیں, 1 دیکھ لیں, اس سے پہلے کی تاریخ پڑھ لیں جہاں پہ بہت زیادہ ماسیکر ہوتا رہا ہے ہیومن کا. تو یہ ساری چیزیں مطلب اب اسلام پہ آگے یہ لوگ مطلب فنڈامنٹلسٹ اور ٹیررزم ایکسٹریمزم کا ٹیگ لگا کے اور سارے مسلمانوں کو اسلاموفوبیا کے ذریعے بدنام کرتے ہیں, جو کہ ایک سراسر غلط بات ہے. اچھا سر, آپ کے نزدیک اسلاموفوبیا کا مطلب کیا ہے؟ میم, اسلاموفوبیا میں نے جیسا کہ بتایا یہ ویسٹرن اسکالرز نے ٹرم استعمال کی تھی 20 سینچری کے آغاز میں. ایک تھیسس میں اسلاموفوبیا کا نام استعمال کیا گیا تھا. اس کے بعد یہ ٹرم ایسا ایسا کبھی مطلب کیا بنتا ہے اسلام مطلب اسلاموفوبیا کے اسلام کا فوبیا ہے. دیکھیں نا, فوبیا کسی چیز سے ڈرنے, ڈر خوف کو کہتے ہیں. تو اسلاموفوبیا بالکل اسلام خوف, مطلب اسلام سے خوف کی بات ہے. یہ ٹرم ریلیٹیولی استعمال ہوتی رہی ہے تھرو آؤٹ دا سینچری 20 سینچری. لیکن 20 سینچری کے لاسٹ میں جب یو ایس ایس آر نے انویڈ کیا تھا افغانستان کو, اس کے بعد پھر یہ یو ایس ایس آر ہار گیا, اس کے ٹکڑے ہو گئے. اس کے بعد جو افغانستان میں جو رجیم آئی تھی طالبان کی, انہوں نے کچھ کارروائیاں ایسی کی تھی جس کی وجہ سے یہ اس وقت یہ ٹرم بہت زیادہ ہائی لائٹ کی گئی تھی ویسٹرن میڈیا کی طرف سے, ویسٹرن اسکالرز کی طرف سے, کیونکہ وہ اسلاموفوبیا کو اپنے خلاف ایک ڈر سمجھتے ہیں, ایک مطلب یونٹی سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ہم نے کرٹیل نہ کیا تو یہ ہمارے لیے تھریٹ بن جائیں گے. سر, اسلاموفوبیا کا لفظ بہت دفعہ سنا ہوا ہے, ہندو فوبیا سننے میں کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں نا, ہندو فوبیا اس لیے نہیں آتا کہ اس کی 2-3 ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اکانومی ہوتی ہے نا وہ بڑی ایک اسٹرانگ چیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے, اور دوسرا یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹائز ہیں ہندوؤں کی. مطلب اگر آپ اسپیشلی بات کر لیتے ہیں کھل کے انڈیا کی, تو انڈیا کی بہت زیادہ ٹائز ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ, اور وہ بہت اکنامکلی ایک اسٹیبلشڈ کنٹری ہے. تو اس کی وجہ سے مطلب لوگ بات نہیں کرتے. حالانکہ وہاں پہ بھی ہے, ڈپرائیو ہیں مسلمانوں کے رائٹس. کشمیر میں آپ دیکھ لیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, جینوسائیڈ ہو رہی ہے مسلمانوں کی. تو یہ چیزیں مطلب ہندوؤں کا متعلق آپ کو اس لیے نہیں بات کرتا. سر, آپ کو نہیں لگتا کہ 9/11 کے حملے کے بعد مسلمانوں کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑا ہے؟ مسلمانوں کا اسلام کا امیج جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا. پاکستان کے ویزا کی, پاکستان کے پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں رہی, مسلمانوں کو ویزاز نہیں دی جاتے. ہم کسی کنٹری میں لینڈ کرتے ہیں تو جب پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ پاکستانی ہے یا مسلم ہے تو ہماری بڑی اسٹرکٹ قسم کی چیکنگ کی جاتی ہے. جی میم, بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں نا, 9/11 پہ کیا ہوا تھا کہ جو اسامہ بن لادن تھے یا ملا عمر تھے, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فنڈامنٹل یا ایکسٹریمزم مسلمان تھے. تو انہوں نے 9/11 کیا, وہ جہاز مارے, ایک پینٹاگون پہ بھی جانا تھا وہ نہیں لگا, پھر ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں, اور اس طرح کر کے. تو اس کے بعد ہمیں کال آتی ہے واشنگٹن سے, وہ کہتے ہیں آر یو آئدر ود اس اور آئدر یو اگینسٹ اس. تو جنرل مشرف صاحب کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں تھا کہ مطلب وہ کدھر جاتے, یہاں وہ امریکہ کے ساتھ چلے جاتے, یہاں امریکہ کے خلاف کر جاتے. وی لیفٹ ود نو چوائس ادر دین ٹو جوائن امریکہ. تو ہم نے وار آن ٹیرر میں امریکہ کا ساتھ دیا. اب مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت کے بعد, اور اسپیشلی جب یو ایس ایس آر یہاں سے چلا گیا ہار کے, اور اس کے بعد یو ایس سے بھی چلا گیا, وہ مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے ہر بار. مطلب اب دیکھ لینا, ابھی بھی وہ چلا گیا افغانستان سے, اس وقت بھی وہ ایسے ہی چلا گیا تھا. یہاں پہ پھر ایکسٹریمزم, فنڈامنٹلسٹ, کلیشن کوف کلچر, ٹیررزم, ایکسٹریمزم, یہ سب راج کر گئے تھے. یہاں سے یہ ٹرم اسلاموفوبیا استعمال ہونی شروع ہوئی تھی, اور اس کے بڑے خطرناک اثرات ہیں. مسلمان جب 9/11 کے بعد مطلب وار آن ٹیرر استعمال ہوئی, تو ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے جو ہمارے افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں, اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پورس بارڈر بن گیا تھا. 800 سے زیادہ ایسے مقامات ہیں جہاں سے دہشت گرد ان آؤٹ ہو سکتے تھے. ایک پورس بارڈر بن گیا تھا, کلیشن کوف کلچر آ گیا تھا, ہمارے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس گر گئے تھے. ہمیں کچھ نہ کچھ امریکہ سپورٹ بھی کرتا تھا اکنامکلی, لیکن وہ صرف آٹے میں نمک کے علاوہ کچھ نہیں تھی. لیکن اس کا مطلب ہمارے لیے تو کیا پوری مسلم امہ کے لیے مطلب بڑے ایک خطرناک نتائج تھے. مسلمانوں کے پاسپورٹ چیک کرنا, پھر ان کو وہ ایک روم میں لے کے جاتے تھے, وہاں پہ ان کی پراپر چیکنگ کی جاتی تھی. یہ ابھی بھی ہوتا ہے, ابھی بھی ہوتا ہے, مطلب ابھی تو کافی زیادہ کم ہے. ابھی تو جس پہ وہ ان کو شک و شبہات ہوتے ہیں صرف ان کی کرتے ہیں, لیکن پہلے یہ کمپلسری تھا کہ مطلب اگر آپ کے پی ایم بھی جا رہے ہیں تو مطلب وہ بھی اس پروسیس سے گزریں گے. اور آپ کو پتہ ہے جو ہمارے بچے باہر کے ملکوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, اسکولوں میں
ان کو بڑا تنگ کیا جاتا ہے، مطلب وہ 1 ہو 2 ہو 3 ہو 4 ہو، ان کو بڑی تنقید کی جاتی ہے، بڑا ان بیچاروں کے ساتھ برا سلوک اپنایا جاتا ہے صرف اسی وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں۔ میم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے برین ڈرین، کیونکہ آپ کے جو ایجوکیٹڈ ایلیٹس ہیں، مطلب ایجوکیٹڈ ایلیٹس ہیں، وہ آپ کے کنٹری کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہے، پولیٹیکل انسیکیورٹیز ہیں، اور ملک کے اچھے حالات نہیں ہیں۔ میں نے آج ہی پڑھا اخبار میں تقریباً اس سال ابھی تک کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 8 لاکھ کے قریب پاکستانی چلے گئے ہیں، اور ان میں سے 92,000 کے قریب وہ ہیں جو گریجویٹس ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں، یا وہ ٹیکنیکل کمپیوٹر ایکسپرٹس ہیں۔ تو یہ لوگ جاتے ہیں تو پھر ان لوگوں نے مطلب وہاں پہ جانا ہے، پھر رہنا ہے، کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر امپلائمنٹ کے لیے یا ہائر اسٹڈیز کے لیے جاتے ہیں۔ تو اب ان کے وہاں پہ بچے بھی ہوں گے، جب بچے ہوں گے تو وہ پھر اسلام کو ہی فالو کریں گے، جب اسلام کو فالو کریں گے تو وہاں کے کلچر سے یہ متصادم ہو جاتے ہیں۔ سر آپ اس چیز پر ایگری کرتے ہیں کہ ہندوستان سمیت دوسرے کئی ممالک میں اسلاموفوبیا پایا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، انڈیا میں تو ضرور پایا جاتا ہوگا، کیونکہ ہم نے بہت عرصے تک جو ہے وہاں پہ یہ بر صغیر جو ہے پاک و ہند یہ اکٹھا ہی تھا، تو ہم نے مسلمانوں نے جو ہے نا حکومت کی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے ان کے دل میں جو ہے وہ کچھ خلف سا ہو ہمارے بارے میں، یا کچھ ایسی باتیں ہوں کہ وہ سمجھتے ہوں کہ انہوں نے تقریباً 1000 سال کے قریب جو ہے حکومت کی ہے، تو وہ شاید ان کے دماغ میں تو پایا جاتا ہو اسلاموفوبیا۔ لیکن دوسری دنیا جو ہے، جیسے میرے خیال میں شاید یورپ بھی جو ہے وہ مسلمان ممالک کو اس طرح نہیں دینا چاہتا اقتدار میں یا طاقت میں، جس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو یا اپنے مفادات کے لیے وہ ضرور کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کھچتا نہیں کرتے ہیں ضرور، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ سر یہ جو ورڈ ہے اسلاموفوبیا، آپ کے نزدیک اس کا لفظی مطلب کیا بنتا ہے؟ دیکھیں یہ تو یہی ہوگا نا، کوئی ڈر ہو گیا، کوئی خوف ہو گیا آپ کے ذہن میں اسلام کے بارے میں، یا اسلام جو ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے جو کہ ٹرو سینس میں جو ہے نا آپ کو حقیقی زندگی گزارنے کا جو ہے نا وہ درس دیتا ہے۔ تو یہ باقی مذاہب میں شاید جو ہے وہ اتنی صفائی یا اتنی کلیئرٹی نہیں ہے جتنی ہمارے مذہب میں پائی جاتی ہے، تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ڈرتے ہوں، اپنے آپ میں کمزوری محسوس کرتے ہوں، ریلیجیسلی بھی اور شاید اکنامیکلی بھی وہ جو ہے نہیں ہمیں دیکھنا چاہتے۔ تو یہ بات ہے کہ ڈر خوف ہو، تو یہ بات تو ہے کسی حد تک، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں بہتری تو یہی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ایز اے قوم جو ہے بہتر جو ہے وہ طریقہ کار اپنانا چاہیے، نہ صرف فنینشلی اور بلکہ جو ہے ہر آسپیکٹ سے جو ہے نا مذہب کو بھی پراپر طریقے سے فالو کرنا چاہیے ہمیں۔ کیا وجہ سر اسلاموفوبیا کیوں ہے؟ کیا مسلمانوں نے ایسا کیا کر دیا جو باقی جو قومیں ہیں، جو باقی ملک ہیں، جو مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں، اتنا زیادہ ڈرتے ہیں، اسلام کے نام کو جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے؟ دیکھیں دہشت گردی تو جو ہے نا ایجنڈا ایک تو افغانستان کی وجہ سے آیا ہے، کافی حد تک جو ہے دہشت گردی کا وہ اب دیکھیں پوری دنیا میں جو ہے نا اس وقت تو امریکہ حکومت کر رہا ہے، جو چیز امریکہ کو پسند نہیں ہے یا وہ مسلمان حکومتوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اسلاموفوبیا کا لفظ استعمال بھی کرتا ہے تاکہ ان کو جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جائے، ان کے خلاف ایکشن لے سکے، جیسے عراق کے خلاف اس نے ایکشن لیا یا اس سے پہلے بھی جو وہ کرتا رہا ہے مسلمان ممالک کے خلاف، جیسے سیریا میں بھی کیا اس نے۔ تو یہ جو ہے نا وہ استعمال کر کے جو ہے نا یہ ورڈ اسلاموفوبیا والا، اس کو جو ہے نا وہ ضرور مسلمان ممالک کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ وسائل چونکہ کچھ مسلمان ممالک جو ہیں جیسے گلف کے ممالک ہیں ان کے پاس آئل کی ایک وافر جو ہے وہ فراوانی ہے آئل کی، جس کے بیس پہ وہ کمائی بھی کرتے ہیں اور پیسہ بھی کماتے ہیں اور اپنے آپ کو فنینشلی بھی انہوں نے بہتر کیا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہیں جو کہ ان کے دماغ میں آتی ہیں کہ آئل کے اوپر، جیسے عراق میں بھی ان کے تھا کہ آئل کے اوپر جو ہے اس کے ریزرو کے اوپر قبضہ کیا جا سکے، تو ایسے کئی چیزیں جو ہے۔ اب انڈیا کو اگر دیکھیں تو انڈیا تو جو ہے نا چونکہ ہم لوگ اب انگریز نہ آتے تو شاید آج وہ اتنا بڑا جو انڈیا نظر آتا ہے ہمیں، اتنا بڑا انڈیا نہ ہوتا، شاید مسلمان جو ہے کافی بڑے حصے کے اوپر ان کی حکومت ہوتی۔ تو یہ بڑی ساری چیزیں ہیں، بڑی کمپلیکس چیزیں ہیں، ان کو جو ہے نا سمپلی جو ہے نا کلیریفائی جو ہے یا الفاظ میں جو ہے نا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم اب جو ہے چونکہ فنینشلی بہت کمزوری ایز اے نیشن پاکستان جو ہے فنینشلی بہت اس وقت کرائسس میں ہے، تو یہ سچویشن جو ہے نا یہ اس کو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ لک آفٹر کریں اور کسی بہتری کی طرف لے جائیں تاکہ ہم بھی جو ہے فنینشلی، آج کل جو اپنی عزت خود نہیں کرتا اس کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ سر کسی اور مذہب کا فوبیا کیوں نہیں ہے؟ ہندوؤں کا فوبیا کیوں نہیں ہے؟ پھر مسلم فوبیا کیوں ہے؟ اسلاموفوبیا کیوں ہے؟ دیکھیں ہندو جو ہیں وہ ایک تو بات یہ ہے کہ
بیسیکلی یہ جو لفظ ہے نا اسلاموفوبیا، یہ ایک جو ہے نا ایز اے پولیٹیکل جو ہے نا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. دوسرے مذاہب جو ہے نا چونکہ ان کو وہ تھریٹ پیش نہیں کرتے ان کو یورپ یا امریکہ کو جو مسلمان پیش کرتے ہیں، یا پھر وہ مسلمان ممالک کے خلاف جو ہے اپنے ایکشن کو آگے پرسیو کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے جو وسائل ہیں، جو آئل کی جو طاقت ہے ان کے اوپر جو ہے کنٹرول حاصل کر سکے. تو اس لیے جو ہے نا میرا خیال ہے شاید اسلاموفوبیا کا لفظ جو ہے نا وہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. باقی جو ہے ریلیجیس فوبیاز کی نسبت جو ہے ان کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی ہے ان کو. تو سر اب ہم یہ اپنا امیج کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ جو اسلاموفوبیا کا لفظ کریٹ ہو گیا ہوا ہے اور جگہ جگہ یوز کیا جاتا ہے، اسلام کے خلاف بہت استعمال کیا جاتا ہے، اب ہم نے اپنے اس امیج کو ٹھیک کس طرح سے کرنا ہے؟ دیکھیں یہ تو کچھ تو وقت کے ساتھ ہوگی چیزیں بہتر. جب یہ ہے کہ اکنامیکلی ہم جس طرح سے کام کر رہے ہیں یا جدید جو ریسرچ بیسڈ جو ہے ہم اگر اپنی بہتر کریں، ہم اپنے آپ کو اکنامیکلی کی زیادہ وائبل کریں، جس طرح آج ہم تمام چیزیں جو ہے یورپ سے ہی اڈاپٹ کرتے ہیں یا امریکہ سے اڈاپٹ کرتے ہیں، کل کو ہم ان کو جدید ٹیکنالوجی اور جدید ریسرچ کے ذریعے اگر ہم اپنی چیزیں جو ہیں ان کے پاس بھیج سکیں تو پھر یہ چیزیں کا جو اثر ہے نا وہ شاید کم ہو سکے. جب چائنا کے خلاف بھی بڑا کچھ کرتے ہیں، وہ پروپاگنڈا کرتے ہیں، وہاں پہ کمیونسٹ نظام کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اچھا ایک اپنے آپ کو نا ڈیولپ کیا ہے، اپنے آپ کو ترقی یافتہ ممالک کی سٹیج میں لے گیا اور آج جو ہے وہ امریکہ کو جو ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے. تو یہ چیزیں ضروری ہیں. یہ اگر ہم جو ہے اچھی طرح سے اپنے ینگ جو نوجوان نسل ہے اس کو جدید سائنس کے مطابق ڈالیں، نئی چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ کریں اور چیزیں آگے لے کر آئیں تو پھر ان کو انکاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. ورنہ اگر ہم اسی طرح سے جو ہے ان کے محکوم رہے تو پھر تو وہ کل کو کچھ اور بھی کہیں گے، کل کو کوئی اور بھی چیز بنا دیں گے. اسلاموفوبیا تو کہتے ہی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بڑی چیزیں آ جائیں گی. پھر یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آج کے پروگرام میں ہم نے اسلاموفوبیا پر بات کی. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. میرا ماننا یہ ہے کہ اب ہمارے علماء کرام کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کو ختم کرنے کے لیے کام کریں تاکہ انٹرنیشنلی پاکستان کا، مسلمان کا اور اسلام کا امیج بہتر ہو سکے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.